حضرات ذیبکار، ہماری خوش قسمتی کہ آج ہم نے دارالعلوم جامعہ حنفیہ مدینہ مسجد کے مفتی اعظم پرنسپل استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غلام رسول ربانی صاحب وہ تشریف لے آئے ہیں، تو جو احباب مسجد سے باہر تشریف فرما ہے میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اندر حال میں تشریف لے آئیں، کیونکہ 11 بجے کا ٹائم جو ہے وہ تصویر کے لیے اناؤنس کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ وقت کی پابندی ہو۔ قبلہ حضرت تشریف لے آئے ہیں، تو آج یہاں پہ ہمارا مل بیٹھنا اور اکٹھا ہونا ایک خاص مقصد کے لیے ہے، اور وہ خاص مقصد یہ ہے کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت اپنے پیارے اور محبوب رسول میری اور آپ کی جانوں کے مالک آقا نامدار مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ عرش پر معراج کی رات عرش پر سیر کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلوا لیا۔ ایک بات میری سمجھ میں جب انسان سوچتا ہے کہ جب کسی کو سیر کرائی جاتی ہے تو وہ تو دن کی روشنی میں کروائی جاتی ہے، دن کی روشنی میں کروائی جاتی ہے، یا پھر سیر کا مقصد اس دنوں میں یا اس وقت میں انسان لذت سے محفوظ ہوتا ہے کہ جب چاندنی رات ہو، جب دنیا کی رہنائی نہ ہو، دنیا کی روشنی نہ ہو، لیکن آسمان پر جو چاند ہے اس کی چاند کی چمک میں سیر کی جاتی ہے۔ یہ بات کہ اللہ رب العزت نے یہ مہینے کی آخری راتوں میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلوا کر سیر کرائی جا رہی ہے۔ اللہ سے یہ پوچھنے کی بات ہے کہ اے بارِ الہ کہ تو نے اپنے محبوب کو سیر کروانے کے لیے یہ آخری راتوں کا انتخاب کیوں کیا؟ اس رات میں تو نہ چاند کی روشنی ہے، نہ ستاروں کی روشنی ہے، نہ سورج کی دن کی روشنی ہے، پھر یہ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ یقیناً فرمائے گا کہ اے میرے بندے تو نہیں جانتا یہ میرا محبوب کو وہ محبوب ہے کہ جس کو نہ چاند کی روشنی کی محتاجی ہے نہ ستاروں کی روشنی کی محتاجی ہے۔ نعرہ تکبیر! ساری روشنیاں، بلکہ یہ ساری روشنیاں، یہ ساری رونائیاں جو ہیں وہ میں نے اس اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اس دنیا میں پیدا کرتی ہیں۔ چاند کی روشنی بھی اسی محبوب کی وجہ سے ہے، ستاروں کی چمک بھی اسی محبوب کی وجہ سے ہے، اور یہ میرا محبوب جو ہے یہ کسی روشنی کا محتاج نہیں ہے۔ کہ میرا محبوب سراج منیرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ وہ آج کی رات، یہ مقدس رات، اور مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ بعض نے تو اس رات کو جو ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل گنا ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے، حضرت امام اسماعیل حقی جو ہے روح البیان میں لکھتے ہیں کہ معراج 2 مرتبہ ہوئی ہے، ایک مرتبہ مدینے میں اور ایک مرتبہ مکے میں ہوئی ہے۔ اور میں اسی بات پر ختم کرتے ہوئے جو مائک جو ہے وہ حضرت قبلہ کے حضور پیش کر دوں گا کہ جب آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا آپ کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کرانے کا اللہ کا فیصلہ ہوا تو اللہ نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل جاؤ براق بھی لے جاؤ، فرشتوں کی فوج بھی لے جاؤ، اور جا کر میرے محبوب کو ایک براق کی شکل میں لے کر آؤ۔ تو جبرائیل جنت کی جو چراگاہ تھی جس میں براق چل رہے تھے، جبرائیل سے روایت آپ جبرائیل سے یہ بات منقول ہے آگے کہ جبرائیل نے فرمایا کہ میں جب جنت کی چراگاہ میں گیا تو وہاں پر مختلف شکل و صورتوں کے مختلف جسامت کے براق موجود تھے جن کی تعداد 40,000 تھی۔ 40,000 براق وہاں پر موجود تھے، اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں سرکار کی جو ہے سواری بننے کے لیے جاؤں۔ کسی کو مان تھا کہ میں بہت خوبصورت
खूबसूरत हूँ, किसी को मान था कि मेरी रफ्तार बहुत तेज है, किसी को मान था कि मेरी जिसामत बहुत आला है, लेकिन आप क्या फरमाते हैं कि मैं देख रहा था कि एक गोशे में एक ऐसा बुराक मौजूद है जो बड़ा ही गमगीन है, जो बड़ा ही रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू जारी है। मैं उसके पास गया, मैंने पूछा है बुराक तो क्यों रो रहा है? तो वो कहने लगा कि मैं नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, और मैं आज इस गोशे में मौजूद हूँ कि शायद मेरी लॉटरी निकल आए और मैं अपने आका मौला को अपनी पीठ पर सवारी करके लेकर आऊँ। तो जिब्राइल ने कहा, जिब्राइल कहते हैं मैंने उससे पूछा कि तुझे कैसे पता चल गया कि अल्लाह अपने महबूब को अर्श पर बुलाएगा? तो वो कहने लगा कि मेरे कान में एक आवाज़ डाली गई, मैंने एक आवाज़ को सुना कि मैंने अपने महबूब को, अपने महबूब मोहम्मद को अर्श पर बुलाना है। बस वही दिन था कि मैं उस महबूब के इंतजार में बैठा रोई जा रहा हूँ, उनकी मोहब्बत में फना हो चुका हूँ। तो आपने पूछा जिब्राइल ने कि ए बुराक बता तो सही ये बात कब की है, तूने कब से सुन लिया कि नबी जो है वो मिराज पर आएंगे? तो बुराक कहने लगा 40,000 साल से मुंतज़र हूँ कि मैं अपने महबूब का उसकी सवारी करूँ। नाज़रीन इकराम, कि आज की रात वो रात है। तो अब मैं बिला ताख़ीर मियाँ ज़फ़र इक़बाल साहब के इशारे हो रहे हैं, मैं स्टेज जो है वो माइक जो है वो हज़रत अल्लामा मौलाना उस्तादुल उलमा जो कि मेरे भी उस्ताद हैं, मैं उनका शगीर्दी में भी हूँ बिहम्दे ताला। मैं बिला ताख़ीर जो है वो स्टेज को माइक को जो है वो हज़रत क़िबला की नज़र करता हूँ। तो नारे से हमने उनका इस्तक़बाल करना है और भरपूर दाद ये नहीं देखना कि हम थोड़े हैं, बल्कि ये वाक़या मैंने इसलिए सुनाया है कि एक बुराक जो है वो आका के इंतज़ार में, आका की मोहब्बत में वो साल हा साल, हजार हा साल से मुंतज़र था। तो हम तो उस आका के उम्मती हैं, तो हम आज अपने आका की रिफ़अतों की बात सुनकर अगर